السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سیرت کمپٹیشن 2025 میں جنہوں نے حصہ لیا ہے ان میں جو 7th کلاس یا اس کے اوپر کی کلاسز میں ہیں ان کو یہ کتاب دی گئی ہے۔ یہ اس کتاب کی آخری ویڈیو ہے۔ امت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، یعنی ہر امتی پر حضور کے کیا حقوق عائد ہوتے ہیں جنہیں وہ ادا کرنا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایمان و اسلام کی دولت عطا کرنے کے لیے بے پناہ تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آج ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے۔ آپ ہی کا صدقہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے واقف ہوئے، عبادت کے قابل ہوئے۔ آپ ہی کی مبارک زندگی سے ہمیں اخلاق حسنہ کی دولت ملی۔ آپ ہی کے طفیل ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ آیا۔ ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی آپ ہی کی عطا ہے۔ اس لیے ہم پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حقوق ہیں جن کو ادا کیے بغیر ہم سچے امتی نہیں بن سکتے۔ ہر امتی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق یہ ہیں۔ نمبر 1، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2، تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 3، مدح رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 4، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی ان سب کی تشریح آ رہی ہے۔ نمبر 5، اتباع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 6، صلاۃ و سلام بر رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 7، زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ 7 میں سے ہر ایک پر کچھ تشریح ہوگی۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر امتی پر لازم ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، بھائی بہن سے زیادہ، شوہر یا بیوی سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ، اپنی دولت سے زیادہ، اپنی تجارت سے زیادہ، اپنے گھر سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہمیشہ دل میں بسا کر رکھیں۔ اپنی گفتگو میں عشق و محبت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لیتا رہے۔ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سنے خوش ہو جائے۔ روزانہ صبح و شام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے۔ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی سنے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہے۔ تعظیم رسول۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب تعظیم کرے، یعنی عزت، اور یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا کو جو مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ کسی اور انسان کسی نبی کو بھی عطا نہیں فرمایا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر خوبی، ہر کمال، ہر فضیلت عطا فرمائی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر ظاہر اور چھپی ہوئی چیز کا علم عطا فرمایا، پوری کائنات کی بادشاہت عطا فرمائی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی چاہیں اللہ کی قدرت سے وہ کام ہو جاتا ہے۔ جس کو چاہیں مصیبتوں سے نجات دے دیں، جس کو چاہیں بیماریوں سے شفا دے دیں۔ شریعت اسلامی بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اختیار میں عطا فرما دی ہے۔ امت پر جو چیزیں حلال فرمائیں، جو چاہیں حلال فرمائیں، جو چاہیں حرام فرمائیں، جو چاہیں فرض فرما دیں، جو چاہیں واجب فرما دیں۔ مدح رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدح کا معنی تعریف کرنا ہے۔ امت پر لازم ہے کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بیان کرتا رہے۔ اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ کی نعتیں گنگناتا رہے۔
یہاں امتی کر لیجئے، امتی پر لازم ہے کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے تو شان ہی بیان کرے، عظمت ہی بیان کرے، کوئی ایسی بات نہ کہے جس سے ہمارے نبی کی توہین ہو۔ کبھی ہرگز یہ نہ کہے کہ نبی ہماری طرح انسان یعنی بشر تھے۔ کبھی یہ نہ کہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا۔ کبھی یہ نہ کہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ۔ کبھی یہ نہ کہے کہ نبی تو دنیا سے چلے گئے۔ کبھی یہ نہ کہے کہ آج نبی کچھ نہیں کر سکتے۔ کبھی یہ نہ کہے کہ نبی شفاعت نہیں کر سکتے۔ کبھی یہ نہ کہے کہ نبی نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ کبھی یہ نہ کہے کہ نبی تو مجبور ہیں۔ یہ سب جملے نبی کے بارے میں نہیں بولنا چاہیے۔ نبی مجبور ہیں، نبی نے اللہ کو نہیں دیکھا، نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، نبی مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ۔ ان سب باتوں سے نبی کی توہین ہوتی ہے۔ ایمان ہمارا، اگر ہم نبی کی توہین کریں گے تو ایمان ہمارا چلا جائے گا، پھر ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائیں گے۔ نماز، روزے، حج، عمرے، زکوٰۃ، صدقے سب بیکار ہو جائیں گے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اطاعت کا معنی حکم ماننا ہے۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، بلکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ ہے۔ ہم نے اللہ کا کلام قرآن مجید کو اللہ سے نہیں سنا، بلکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سنانے سے ہمیں معلوم ہوا۔ اللہ کا پسندیدہ دین، دین اسلام بلا واسطہ اللہ سے نہیں ملا، بلکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ملا۔ اللہ کی عبادت کیسے کی جاتی ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ ہمارے سامنے صرف ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ کا حکم ماننا ہی اللہ کا حکم ماننا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ہم نہ اللہ کا حکم جان سکتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں، بلکہ جب تک ہم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں پکڑیں گے، اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق قائم نہیں ہوگا۔ نماز جیسی افضل عبادت بھی نبی کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اتباع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں اپنی زندگی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزارنا چاہیے۔ کھانا پینا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، نہانا دھونا، سونا جاگنا، بات کرنا، یہ سب کام ہمیں اسی طریقے پر کرنا ہے جیسے ہمارے نبی نے کیا ہے۔ ہمارے کپڑے، ہمارے بال، ہمارا چہرہ سب نبی کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبر کو پسند نہیں فرماتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسد کو پسند نہیں فرماتے۔ ہمارے نبی بغض کو پسند نہیں فرماتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھاوے کو پسند نہیں فرماتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لینا پسند نہیں فرماتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، گندی بات کرنے اور گالی دینے کو پسند نہیں فرماتے۔ ہمیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں۔ یہ سب کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے، سنت کے مطابق ہم کو چلنا چاہیے۔ صلاۃ و سلام بر رسول۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایمان والوں کو حکم دیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام پڑھیں۔ جس آیت میں یہ حکم ہے اس آیت کا نام آیت درود ہے۔ جو کون سی آیت ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ آیت ہے آیت درود۔ ہر نماز کے بعد یا نماز سے پہلے، قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے یا بعد میں، گھر میں داخل ہونے سے پہلے یا بعد میں، سواری پر سوار ہونے سے پہلے یا بعد میں، یہ سب درود شریف پڑھنا چاہیے۔ غرض ہر اچھے موقع پر ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے۔ ہمیں روزانہ صبح و شام کسی بھی وقت اہتمام سے کچھ دیر محبت و عقیدت کے ساتھ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ جب بھی کوئی دینی محفل یا جلسہ ہو یا چند مسلمان عبادت یا تلاوت کے لیے جمع ہوں تو آخر میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر سب مل کر صلاۃ و سلام پڑھنا چاہیے۔ زیارت روضہ رسول، دیکھیے زیارت روضہ رسول کا معنی روضہ حضور کی قبر مبارک کو کہتے ہیں، اس قبر مبارک پر حاضری دینے کو زیارت کہتے ہیں۔ ہر مسلمان پر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا واجب ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کی تڑپ ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس قدر ہونا چاہیے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے لیے بے چین رہے۔ قرآن مجید میں بشارت ہے کہ جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی بخشش چاہے گا اور نبی کریم اس کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں تو اس کی بخشش ہو جائے گی۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو روضہ رسول کی زیارت کرے گا قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کتاب کی ویڈیوز بھی مکمل ہو گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔